تو جھولے ہی دیتے. بیٹے ٹھہر جاؤ, بڑا مزہ آ رہا ہے. وہ تو کھیلتے ہیں تو کھیلے ہی دیتے. ارے بیٹے, جب میں تمہارے جتنا تھا نا تو اتنے کھلونے تو ہم نے کبھی خواب میں نہیں دیکھے تھے. کیوں سر, آپ پڑھتے نہیں تھے؟ بیٹے ہمارے وقت میں تعلیم کہاں ہوتی تھی. بس ہماری ماں نے تو کبھی ہمیں یہ جھولنے والا گھوڑا جو ہے وہ دکھایا بھی نہیں تھا. جب کبھی کام کاج سے گھر کے فارغ ہوتی تھی نا تو ہمیں اپنے گھٹنوں پہ بٹھا کے بس گھونٹے مایا گھونٹے مایا یہ کھلا دیا کرتی تھی. میں تو میں نہیں کھلاتی. تو تمہاری ممی کو وہ گھر کے کام کاج سے فرصت نہیں ملتی ہوگی نا. میں چلوں گا. آ جائے آ جائے آ جائے چلا آ جاؤ, تمہاری بات آ جاؤ. سر آپ کو پرنسپل صاحب یاد کر رہے ہیں. یاد کر رہے ہیں بھائی, میں ٹیچر ہوں, کو پہاڑا تو نہیں ہو جو وہ یاد کر رہے ہیں. اچھا چلو, کمنگ چلو, گوز یس کم. چلو, شرارت نہیں کرنا, جھگڑا نہیں کرنا, میں پرنسپل کے پاس جا رہا ہوں. بڑی سفید اینک لگا کے گھومنے والی کرسی پہ بیٹھ کے آج تو اللہ ایمان سے بالکل ہی پنسل لگ رہا ہے. پرنسپل پنسل. ہاں وہی. کیا بات ہے, تو نے بلایا تھا مجھے؟ تم بات کس سے کر رہے ہو؟ تجھ سے کر رہا ہوں, اور کوئی ہے کمرے میں؟ تم سامنے جا کے کھڑے ہو وہاں. کیوں, یہاں تو نے سوئیاں سوکھنے ڈالی ہوئی. کھڑے ہو وہاں جا کے. یہ لے دوبارہ کان کھول کر کے سن لو. کیا کی یہاں یہ ابے تبے اور تجھ سے اور مجھ سے یہ سب نہیں چلے گی یہاں. کیوں؟ یہ یورپین ٹائپ اسکول ہے, یہ بھجیار خانہ نہیں. اچھا جی, یہ سکول ہے, یہ فراڈ ہے. مجھے پتا ہے یہ پیسے بنانے کی مشین ہے. اچھا وہی صحیح, مگر بکواس نہیں چاہیے مجھے تم. نہ تو یہ میرے اوپر روک کیوں ڈال رہا ہے؟ میں تیرا شاگرد نہیں ہوں جو تو سارا غصہ میرے اوپر اتارے گا. میں یہاں کا ٹیچر ہوں. ٹیچر ٹیچر ہو تو ٹیچر کے آداب تو سیکھو. 1 ہفتہ ہو گیا تمہیں یہاں ڈالے ہوئے. ارے اور کچھ نہیں سیکھا تو لوگوں سے بات کرنے کی تمیز تو سیکھ لو. نہیں, میری اردو پہلے سے کافی اچھی ہو گئی. خاک اچھی ہو گئی ہے, وہی ابے تبے اور تجھ سے مجھ سے یہی چل رہا ہے. نہیں الن, وہ تو میں تیرے ساتھ ایسی اس طرح بات کرتا ہوں کیونکہ تو اسی لائق ہے. کیا؟ میں دوسروں کے ساتھ تو اس قسم کی بات نہیں کرتا ہوں. میں کس لائق ہوں؟ تجھے پتہ ہی ہے مطلب جس سر ایک صاحب آئے, یہ کارڈ دیا انہوں نے. بھیجو. لکھا راشن کارڈ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے جی فرمائیے. جی میں گارمنٹ ہاؤس سے آیا ہوں. ہاں جی, لفظ بیٹے گورنمنٹ ہوتا ہے, گارمنٹ نہیں ہوتا. تو کہو کہ میں گورنمنٹ ہاؤس سے آیا ہوں. بھائی وہ کہہ رہے ہیں گارمنٹ. گارمنٹ کا مطلب لباس, یونیفارم. اچھا تو ٹھیک ہے, پھر آپ ہمارا پہلے نام لکھ. چلیے پہلے علن کا نام لکھیے. لکھیے چھاتی 14 انچ, یہ کیا ہو رہا ہے کمر 12 انچ, بھائی کیا کر رہے ہو؟ آستین کے نیچے سانپ, کیا گلا دبانے کو جی چاہتا ہے. اب بیٹھو تم. وہ بچوں کے یونیفارم کے سلسلے میں آئے. کیوں بچوں کے, کیوں ہمارے کیوں نہیں؟ بھائی اس لیے تاکہ بچے دور سے نظر آ سکے کہ والدین ان کی تعلیم پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں. ان میں اور آوارہ بچوں میں جو گلیوں میں پھرتے ہیں کوئی فرق تو ہو کہ یورپین ٹائپ اسکول میں ہے. ہاں یہ تو خیر ٹھیک ہے. ہاں تو صاحب یہ میں یونیفارم کے ڈیزائن کے ساتھ لایا ہوں. یہ ہے قمیض, یہ فراک ہے جی, اور یہ نیکر. یہ کتنے کا ہے بھائی؟ ہاں جی آپ سے کیا لگا رہے ہیں, جو چاہے ریٹ لگا لیں, لیکن ہمیں ایک یونیفارم جو ہے نا 30 روپے میں پڑتا ہے. کیا جی 30 روپے میں. 30 روپے میں ایک یونیفارم آپ کو پڑتا ہے؟ چلے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیا اسکول میں نے چلایا ہے؟ جی صاحب 25 لگا لیتے ہیں. 25 نہیں بھائی, اس سے بات ہی نہیں. اور چلیے 20 صحیح, ہمیں 20 گھر پر بھی نہیں پڑتے. چلے 20 صحیح. 20 جی ہاں طے ہو گئی بات. ہاں بالکل ٹھیک ہے, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کے والدین کو یہ 150 کا ٹکا دیں گے. بالکل ٹھیک ہے صاحب, سب اسکولوں سے پھر بھی 50 روپے کم ہے. اچھا, دوسری جگہ 200 کا ریٹ چل رہا ہے. بالکل. یہ بہت کیا بات کر رہے ہو تم, کیا بات کر رہے ہو علن؟ یہ 20 روپے کا سامان 150 روپے میں کیوں بکوا رہا ہے؟ کیوں, ہم ننگے پھریں گے؟ ہمارے بدن پر بھی چند چھوٹ ہونے چاہیے اسکول چلانے کے لیے. وہ کہاں سے آئیں گے؟ ہماری تنخواہ سے آئیں گے. اور کچھ خدا کا خوف کر علن, یہ والدین کے سروں پہ پہلے ہی بہت بوجھ لادا ہوا ہے, یہ اور کیوں لاد رہا ہے؟ ابھی جب تک والدین اپنے بچوں کے مستقبل سے خوف زدہ ہیں, جب تک تو ہمارا الو سیدھا ہو سکتا ہے. بالکل جی بالکل. تو ٹھیک ہے, ایسا کرتے ہیں. ہاں جی. اس پر ایڈریس ہے آپ کا؟ ہاں جی. ٹھیک ہے, ہم آپ کی دکان پر آ کے اپنا ناپ لے جائیں گے. ہاں جی صاحب, میں نے تو آپ کے لیے پہلے ہی 4 سوٹ پیس رکھ چھوڑے ہیں, وہ بھی امپورٹڈ. کل 4 5 سے ہی
ٹھیک ہے 5 ٹھیک ہے. تو یہ بات طے ہو گئی کہ اب یونیفارم آپ کے ہاتھ سلیں گے. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. اور بات سنیں, فرمائیے. اکتوبر میں شادی کا بھی پروگرام ہے. ابھی تک شادی نہیں کی آپ نے؟ بھائی بات طے کہیں ہو تو شادی ہوتی. اچھا اچھا, مبارک ہو. ہاں جی. تو اس کے لیے 3 بہت اعلیٰ قسم کے سوٹ. 3 جی 4 نہیں, ایک میری طرف سے شادی کے موقع پر. تھینک یو ویری مچ. ہاں جی ہاں, بہت شکریہ. اور فکر ہی نہ کریں. ایک ان کے لیے بھی, آخر یہ بھی تو جائے گے شادی پہ. نہیں چاہیے مجھے. مل جائے گی جی, آپ فکر ہی نہ کریں. ایسی دیکھیں جی, ایسی کٹنگ ہوگی, ایسی اسٹیچنگ ہوگی اور ایسی فٹنگ ہوگی کہ پہن کے آپ بالکل علیحدہ ہی نظر آئیں گے. اچھا ہاں جی, صرف علیحدہ نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ. ہاں, بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. اچھا وعلیکم. یہ تو سکول چلا رہا ہے یا لوگوں کے کپڑے اتروا رہا ہے؟ خدا کا واسطہ, تم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ تعلیم بھی دوسرے بزنس کی طرح ایک بزنس ہے, اور اس میں جتنا جو چیزیں دوسرے بزنس میں جائز ہے وہ اس میں بھی جائز ہے. چپ. نہیں وہ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ تعلیم ایک معزز پیشہ ہے, اس کو ذلیل کیوں کر رہا ہے؟ معزز پیشہ نہ ہوتا تو تم جاہل کیسے رہ جاتے؟ یہ بھی سوچا, تمہارے والدین تعلیم تو دور کی بات ہے, تمہارے کپڑے تک تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے. یار علم, یہ چند گنے چنے لوگ کب تک تعلیم حاصل کرتے رہیں گے؟ جب تک ہمارے یورپین ٹائپ زندہ. کیا بات؟ سر ایک بیگم صاحبہ تشریف لائی ہیں بچے کے داخلے کے لیے. گاڑی میں آئی ہیں؟ جی جی. ساتھ میں ایک شوفر ہے؟ جی ہاں. فوراً بھیجو. بہتر سر. یہ ہے یورپین ٹائپ. گاڑی کا کیوں پوچھ رہا تو اس کے بل کا اتار دیں. آ جائیے, تشریف لائیے. آئیے تشریف لائیے. Sit down. تھینک یو. It's all right. میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں اسکول خالص ہاں جی, دیسی گھی کا تلا ہوا ہے. یورپین ٹائپ. یورپین ٹائپ. ہمارے یہاں جو معیار ہے تعلیم کا تو وہ کینیڈا اور ہنولولو کے طرز کا رکھا گیا, اور اس پہ بہت ہی یعنی کہ زر مبادلہ خرچ ہوا ہے. یعنی کہ ہمارے اسٹاف نے وہاں جا کر جی بنفس نفیس یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ تعلیم کو نفسیاتی پہلو سے سمجھا جائے. ہاں, اور اب ہم تعلیم کو ہر پہلو سے سمجھنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ ہمارے نرسری کے کلاس کے ٹیچر جی سے ملیے. میرے پاس ایک سرسری سی کلاس ہے. ویری فائن. یہ بچوں کی نفسیات سے پوری طرح واقف. ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ بچہ کیا چاہتا ہے. بچہ پڑھنا نہیں چاہتا, کھیلنا چاہتا ہے. لیکن کھیل کھیل میں بچے کو تعلیم دی جا سکتی ہے, اور تعلیم کو کھیل بنایا جا سکتا ہے. ایک ماہر نفسیات کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچہ کیوں پیدا ہوتا ہے. نہیں, کہ بچہ کیوں روتا ہے. ہاں, بچہ روتا ہے دودھ کے لیے جو کہ خالص نہیں ملتا. یہ پہلی ڈیمانسٹریشن ہے, ملاحظہ کیجیے. بچہ روتا ہے ماں کی محبت کے لیے جو اسے کم ملتی ہے اور تاش کے پتوں کو زیادہ ملتی ہے. ویری گڈ. نیکسٹ. بچہ روتا ہے جیب خرچ کے لیے جو اسے کم ملتا ہے اور مہنگائی زیادہ ہے. سوری پلیز. آگے کیوں رو رہے ہیں آپ؟ میں روتا ہوں چائے کے لیے جو مجھے کبھی کبھار ملتی ہے, کبھی عید پہ, کبھی شبرات پہ, کبھی بقرعید پہ. گڈ پوائنٹ, یہ میں بھول گیا تھا. بچہ خواہ کتنا ہی ضد کرے آپ اس کو چائے مت دیجیے, کیونکہ اگر بچپن میں چائے کی عادت لگ گئی تو اس عمر تک چائے کے لیے روتا رہے گا. اب آپ نے ملاحظہ کیا ہمارے ہاں تعلیم کا معیار کیا ہے. لائیے نیلا فارم لائیے. میں تو آپ لوگوں کی باتوں سے اتنی امپریس ہو گئی ہوں کہ کچھ کہہ نہیں سکتی. جناب ہمارا تو یہ وتیرہ ہے کہ جب تک والدین کی تشفی اور تسلی پوری طرح نہیں ہو جاتی ہم بچے کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے. لائیے فارم لائیے. کون سا؟ نیلا. نیلا. نیلا فارم داخلت ظاہر ہے داخلے کے لیے. اب آپ دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں مختلف رنگوں کے فارم ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ نیلا, پیلا, گلابی کون سا فارم کس مرد کی دعا ہے. چلیے, جس طرح کہ ایک شخص یہ بتا سکتا ہے کہ تاش کا پتہ دیکھ کر کہ یہ یکا ہے, یہ دکی ہے. اب آپ یہ پکڑیے اور رنگ بولتے جائیے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فارم کس کا کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو آپ نیلا فارم دیجیے داخلے کا. یہ آپ ایسا کیجیے محترمہ, اس کو ذرا فل اپ کر دیجیے پلیز. وہ میرا خیال تھا کہ وہ آپ ہی فل کر دیجیے, میں صرف سائن کر دوں. آپ بھی ہماری طرح کی ٹیچر ہیں. جی بچے کا نام کیا ہے؟ شاک. یہ آپ کا بچہ ہے یا مچھلی کا بچہ ہے؟ میں شارق کہہ رہی ہیں.
شارق انسان کا ہی بچہ ہوتا ہے. ماہانہ آمدنی کیا ہے جی؟ جی وہ میں نے جم خانہ میں تو 1200 لکھوائی. میں تو یتیم خانہ میں آپ نے کس بھائی نے جم خانے کلب میں. ہاں جی تو 1200 روپے ہم بھی لکھ دیتے ہیں. جی جی تو یہ فیس کتنی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں. فری سمجھیے. 300 روپے داخلہ اور 150 روپے مہینہ بس. جی جی یہ تو بہت زیادہ ہے. میں نے بھی اسے یہی کہا تھا. نہ یہ زیادہ تو نہیں. دیکھیے نا اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر کے ڈاکٹر انجینئر CSP آفیسر ایسی چیز بنے تو یہ فیس یا بندہ بنے تو یہ فیس کچھ کچھ نہیں. نہیں. وہ تو ٹھیک ہے مگر ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکیں گے نا. یار الگ رہنے دے, ان کی مجبوری. دیکھنا اتنی مہنگی تعلیم تو یہ کیا مطلب کوئی بھی تعلیم نہیں دلوا سکتا. بس ٹھیک ہے جی, جب تعلیم سستی ہوگی اس وقت تک بچہ پڑھ لے گا, نہیں تو اس وقت تک ہماری طرح کو ٹیچر لگ جائے گا, پڑھانے لگے گا. ہاں یا پھر کسی ورک شاپ میں جا کر کے اپنا کام سیکھنے لگے گا. یہ سیکھے گا کہ پیٹرول کیسے نکالا جاتا ہے گاڑیوں سے, پرزے کیسے تبدیل کیے جاتے ہیں, پنچر کیسے لگائے جاتے ہیں. میرا بچہ ضرور پڑھے گا. میں اس کے مستقبل کے لیے ہر چیز قربان کر دوں گی. اپنا سارا زیور بیچ دوں گی. میں اپنے ہیرے کے ٹاپس بیچ دوں گی. میں اپنے بچے کو داخل کرواؤں گی. میں کل ہی آؤں گی. بالکل کل ضرور آؤں گی. اسکول ہے, اسپتال تو نہیں ہے کہ جہاں بچوں کو داخلہ نہ ملے. تھینک یو ویری مچ. اس کا آل رائٹ. خدا حافظ. کیا کہہ رہے تھے؟ جب عورت آتی ہے یا جاتی ہے تو اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. یار میں تو تم سے یار تم نے کیسے اس کے سامنے بچے کے مستقبل کا بتایا کہ وہ تو خوفزدہ ہو گیا, چیخ رہی تھی. نہیں میں نے تو جب اتنی چوڑیاں ادھر دیکھی اور اتنی چوڑیاں ادھر اور وہ ٹاپس ہیرے کے, تو بس ایسی بھیانک تصویر پیش کی, خدا کی قسم اس کی جان نکل گئی. سر ایک مائی آپ سے ملنا چاہتی ہوں. مائی نہیں, بیگم صاحبہ کہو. یہ یورپین ٹائپ اسکول ہے, یہاں بیگم صاحب آتی ہے. جاؤ بیٹھو. آئیے مریم. آجا میرا بننا, میرا ندیم راجا افسر بنے گا. سلام سلام ماسٹر صاحب, ہیڈ ماسٹر صاحب. سلام سلام. بیٹھو مائی. السلام علیکم. وہ میں بچے کے داخلے کے سلسلے میں آئی تھی. جس کے ہاں اپنا یہ بچہ اپنا ندیم, ایک ہی تو سہارا ہے اپنا. مائی یہ یورپین ٹائپ اسکول ہے, یہ یتیم خانہ نہیں. نہ بیٹا ایسا نہ بول, اس کا باپ تو جیتا ہے, کماؤ ہے ماشاءاللہ. کیا کما لیتا ہے اس کا باپ؟ یہی کوئی 300-400 روپے تو کما لیتا مہینے کے. 300-400 روپے کماتا ہے. کلرک ہوگا کہیں. ہاں وہی. وہ نہیں پڑھا سکتا بچے کو, تو اس بچے کو داخل کر لیں. تم کون ہوتے ہو اسکول کی پالیسی میں دخل دینے والے؟ میں جو کچھ بھی ہوں, میں تیری طرح کا کمینہ نہیں ہوں. یہ بچہ یہیں اسی اسکول میں پڑھے گا اور اس کی فیس میں دوں گا. تم دو گے؟ ہاں. تم اس کی فیس کہاں سے دو گے؟ میں اپنی تنخواہ میں سے. تمہاری تنخواہ کہاں سے ہے اگر بچے کی فیس نہیں آئی تو؟ میں سوچتا ہوں علم کہ کتنے کمشنر ہوٹلوں میں برتن دھو رہے ہیں, کتنے کلیکٹر گاڑیاں صاف کر رہے ہیں, اور کتنے افسر سڑکوں پہ اخباریں بیچ رہے ہیں جنہیں تم جیسے سخت دل لوگوں نے پڑھنے نہیں دیا. فضول بات مجھے نہیں چاہیے. تعلیم کو اتنا سستا اور تعلیم کو اتنا عام مت کرو کہ ہر آدمی تعلیم میں یافتہ بن جائے. پھر فرق کیا باقی رہ جائے گا؟ لے جا اس کو مائی, لے جا یہاں سے, اور اس وقت کا انتظار کر جب تعلیم چند علنوں کے لیے نہیں رہ جائے گی. لے جا اس کو, لے جا. اگر یہ لیکچر دے کے تمہارا پیٹ بھر گیا ہے تو جاؤ اور جا کر کلاس لو. جذباتی گدھا. تم ہی جا کر کلاس لے لو, تم پڑھے لکھو ہو نا. پڑھا لکھا آدمی صرف ایڈمنسٹریشن چلاتا ہے. ہاں ٹھیک کہتے ہو, باقی تو کولو کے بیل ہوتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ اس بکواس کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا خاصا اسکول چل رہا ہے, اچھا خاصا منافع پیدا ہو رہا ہے, آگے کے جتنے پلان ہیں وہ سب اچھے اچھے پلان. کل کو یہ اسکول ایجوکیشن بورڈ سے رجسٹر ہوگا, پرسوں اس اسکول کے لیے ہمیں زمین الاٹ کی جائے گی, اس کے بعد اس پر بلڈنگ بنے گی, منافع ہی منافع.
اچھا خاصا کام ہے منافع کا. ایسے کام سے کیا فائدہ جس کا انجام اچھا نہ ہو. جا جا اور جا کے کلاس میں بیٹھ. پیارے بچوں، تعلیم کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. کچھ فائدے تو اسٹوڈنٹ اٹھاتے ہیں اور کچھ ان کے استاد اٹھاتے ہیں. یہ بچوں، میری تم کو وصیت ہے کہ دل لگا کر آپ نے محنت ہنس رہے ہیں، دل لگا کر محنت کرنی ہے. آپ بتائیں، آپ میں سے کس کو انگریزی آتی ہے؟ بس ایک کو آتی ہے. چلو ادھر آؤ. آپ کو انگریزی آتی ہے؟ یہ پکڑو سلیٹی، اور یہ جو کالے رنگ کی بڑی سلیٹ ہے اس کے اوپر لکھو. ہاں لکھو. کیا لکھا ہے؟ آگے لکھو. یہ کیا لکھا ہے؟ سی. آگے کیا ہے؟ سی. چلو آگے ای لکھو. یہ کیوں بکواس کر رہے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھ کو کچھ نہیں آتا؟ مجھے سب کچھ آتا ہے. میں تو صرف تمہارا خیال لے رہا تھا. سی کے بعد ادھر آؤ. سی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہاں وہ لکھو. کیا ہوتا ہے؟ ہاں. اپنے ایمان سے بتانا یہ ڈی لکھا ہے نا؟ ویری گڈ. ہاں جی ادھر آ جاؤ. بس آج کا سبق اتنا کافی ہے. چلو اب تم یہ بتاؤ کہ تم میں سے گنتی کس کو آتی ہے؟ صرف 2 بچے ہیں. چلو تم ادھر آؤ. کم آن کم آن. تم بھی یہ سلیٹی پکڑو اور اس کے آگے گنتی لکھو. لکھو. کیا لکھا ہے؟ آگے 2 2 2. آگے تھرو. کیا تھرو نہیں آتا؟ چلو کوئی بات نہیں، آ جائے گا وہ بھی، کسی دن آ جائے گا. چلو آگے کیا ہے؟ فور. آگے آگے 6. آگے ویری گڈ. آگے 8. آگے 9. آگے بس آج کے لیے قربان. آج کا سبق ختم. چلو ادھر بیٹھو. دودھ لے آؤں آپ کے لیے. او ویری گڈ. چلو 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 بیٹھو. پیارے بچوں، یہ دیکھو تمہارے لیے دودھ آ گیا ہے. اب میں تمہیں ایک سانس میں اس کو پی کے بتاؤں گا اور تم 1 2 3 کہو گے تو میں اس کو پی جاؤں گا. کیا کہو گے؟ چلو کہو. رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے تمہاری کائے بنائی. چلو بتاؤ یہ شعر کس نے بنایا؟ تم بتاؤ. میں نے نہیں بنایا جی. تم نے نہیں بنایا؟ پھر کس نے بتایا؟ تم بتاؤ. میں نے بھی نہیں بنایا جی. تم نے بھی نہیں بنایا، اس نے بھی نہیں بنایا. کس نے بنایا؟ جی اسی نے بنایا ہوگا، جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ ماسٹر جی خدا کی قسم میں نے نہیں بنایا. کمال صحیح سے بتا دو کس نے بنایا ہے. ماشاءاللہ. چپ ہے، جلدی بتاؤ کس نے بنایا ہے. ویری گڈ ویری گڈ. تھینک یو ویری مچ سر. یہ کون ہے یار بیچ میں بولا؟ یہ انسپیکٹر آف اسکولز ہیں، ایجوکیشن بورڈ سے تشریف لائے ہیں. گڈ مارننگ سر. اسٹینڈ کلاس اپ. اور تمہیں کہا ہے جب اس قسم کی کوئی سوٹ یا ٹوپی والی چیز آتی ہے تو اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اسٹینڈ کلاس اپ. یعنی آپ اس اسکول کو بورڈ سے رجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں؟ یعنی جس کے بچوں کو اتنے مشہور شعر کے شاعر کا نام تک معلوم نہیں؟ نہیں وہ ان کو انہیں میں سے کسی نے بنایا. یہ بتا نہیں رہے، بہت شرارتی ہیں. آپ فکر نہ کریں جی، میں ان سے اگلوا لوں گا. آپ تھوڑی دیر اسٹول پہ بیٹھے بات. ہاں بتاؤ. آپ بند کریں گے یہ فراڈ اسکول بند کریں اسے. اس کو بند کر دیں تو کھولیں کیا؟ آپ جا کے کسی تعلیم بالغ اسکول میں جا کے داخلہ لیں، وہی آپ کے لیے صحیح جگہ ہے. پیارے بچوں، ہاں جی. علم انسان کا زیور ہے. کون سا؟ چاندی کا، سونے کا، ٹین کا، لوہے کا؟ کون سا زیور؟ خاموش. تو علم
حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی. ہاں جی، اس کے لیے تو عمر قید ہوتی ہے. اچھا، علم ہر انسان کو حاصل کرنا چاہیے، تعلیم یافتہ بننا چاہیے، کیونکہ تعلیم یافتہ بننے ہی پر کوئی ملک بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اس قسم کی چیز جو ہے نا وہ اس کے لیے تو اس قسم کی چیز ضروری ہے. تو میرے بچوں، ہاں جی ابا جی. میرے بیٹوں، جی مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ اپنے دلوں میں علم حاصل کرنے کا جذبہ لے کر کشاں کشاں چلے آئے ہیں. کون سی دیکھو اپنا بیٹے، کشاں کشاں ہوتا ہے، اب بتا دیں گے تمہیں. تو یہاں دھوبی ہو یا نائی ہو یا نان بائی ہو یا نان خدائی ہو، علم ہر ایک کے لیے یکساں کارآمد ہے. جی تو میرے بچوں، ہم پہلے سبق کی بسم اللہ کرتے ہیں، پہلا سبق شروع کرتے ہیں. تو آپ یہاں آئیے چھوٹے. ارے یہ آپ چھوٹے، اوہو بھیا، یہ آپ کو کہہ رہا ہوں. مجھے کریں آپ؟ ہاں چھوٹے؟ ہاں. تو پھر آپ کو اگر میں چھوٹا نظر آ رہا ہوں تو یہ تو آپ کو کیڑے مکوڑے اور مکھیاں نظر آ رہے ہوں گے. ذرا اینک اوپر کر کے دیکھیں نا جی. اچھا ہاں جی. کیوں ہوئی؟ ہاں بھائی آپ ذرا ادھر آئیے. یہ لیجیے چاک سلیٹی. ہاں ادھر آئیے بلیک بورڈ پہ. یہاں آئیے، لکھیے اے بی. آگے کیا ہے؟ سی. اچھا، اس کے آگے کیا؟ بھائی ہنس کیوں رہے ہیں آپ؟ اس کے آگے ہے گنتی 1 2 3. اس کے آگے ہے دودھ کا جگ کما کم. اس کے بعد سکول بند. کیا پک رہے ہو تم؟ جی جو نسخہ آپ مجھ پہ برت رہے ہیں نا، یہی نسخہ میں استعمال کر چکا ہوں. یعنی تم سمجھتے ہو کہ میں یہ آپ بھی میرے جیسے اور کیا سمجھوں گا. اچھا ذرا ادھر آؤ بیٹا. جی چاچا جی. ذرا ہاتھ پھیلاؤ. نہیں یہ میں کام نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے کہا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے. اچھا، چاہے ہاتھ نہیں بھوک پھیلانا. مر جائے. ہاں جی. دکھاؤ، ایسے ہی رکھنا ہاتھ. اچھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ پچاتا ہے. لگی لگی. ادھر لاؤ ہاتھ. خبردار اگر آپ ہاتھ تم نے ہٹایا یہاں سے. نہیں.